میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے آخری لمحوں میں ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ مؤخر کر دیا. دیکھو کیا کہتے ہیں انگریزی میں, all is well that ends well. اللہ کرے ایسا ہی ہو. جو آپ بتا رہے ہو تازہ ترین میری اطلاع بھی یہی ہے, لیکن اللہ کرے ایسا. دیکھو وہ ان کو کیا ان کی کو چار چار ٹانگے ہیں. امریکہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا. ابھی کل کی بات ہے, اس نام کا کوئی ملک ہی نہیں تھا. آج پوری دنیا کو لگام دی ہوئی ہے اس نے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ پاگل نہیں ہے. وہ پاگل یا نیم پاگل لگے بھی آپ کو تو نہ بھائی نہ. ان کے اپنے معاملہ سوچا سمجھا ہوگا. اور اس کھیل میں عزت بےزتی کوئی نہیں ہوتی. آپ نے ملکی مفاد نمبر 1, ملکی مفاد نمبر 2, ملکی مفاد نمبر 3 ختم. یہ ہر قوم کا یا اس کے جو سو کالڈ حکمران ہوتے ہیں ان کا یہ ہے. باقی اپنے حریفوں کے تیور بھانپتے ہوں گے, ہر طرح کا انہوں نے اپنے اندرونی بیرونی دوستوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی ہوگی. تو بس ٹھیک ہے, اللہ کرے یہ چلتا بھی رہے بس. اور کیا ہے. بالکل ٹھیک. جی, وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے نئے صوبوں کے سوال کے جواب میں آرگومنٹ دیتے ہوئے کہا کہ 12 صوبوں کا مطلب 12 وزیر اعلیٰ ہے. کیا اتنے دفاتر ہمارے پاس ہیں؟ مسٹر بلدیات کیا بانگی ماری ہے. یہ مشورہ مہزم کو بھی دو. اور تمہارے صوبے ملکوں سے بڑے ہیں. کیا فضول بات نکالی ہے. ان کے للے تللے ختم کرو. بڑے بڑے گھروں سے ان کو نارمل گھروں میں لاؤ. کنال دے گھر جنہیں دے موت پہندی ہے. یہ جی او آر پہ قبضہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. اس کی مینٹیننس, گھر کا سائز جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی کاسٹ, اس کی مینٹیننس کی, اس کی دیکھ بھال کی, فلانا اس کے لیے کتنے ملازم چاہیے, فلانا ڈمکانا, سارا کچھ. اچھا, ان کے پرکس پریولیجز ختم کرو. ان کو ان کی اوقاتوں میں لاؤ. تو کیوں ہے؟ کیا آرگیومنٹ دیا ہے صوبوں کے خلاف؟ اپنے مالکان کو خوش کر رہے ہیں. اور کیا ہے؟ یہ راجواڑے ہیں, یہ وائبل نہیں ہے. پاکستان کا محسن ہوگا جو اس کے حق میں بات کرے گا. اوقاتیں, اپنی لگژریز, پرکس, پریولیجز ختم کرو ان کو. دیکھو بات سنو, ہر قوم کے یہ کرو جو تم نے یہ یاشیاں بدماشیاں کرنی ہیں کرو, لیکن کچھ سوچ سمجھ کے کرو. دیکھو ایک 6 فٹ کا آدمی ہے, I'm 5.5, مجھے کم کپڑا چاہیے. 6 فٹ کے بندے کو زیادہ چاہیے, تو اس کے مطابق سر پیر دیکھو نا. چیف سیکرٹری کو اسے ڈانڈ بیٹھ کر لاندہ ہے. اب مال سلطنت ہیں یہ فنکشنریز ہیں, گورنمنٹ فنکشنریز, جن کو عام زبان میں کہتے ہیں پبلک سرونٹ. سبحان اللہ, گھر و مریم تمہارا, تم رہ رہی ہو سرونٹ کوارٹر میں, اور نوکر تمہارا رہ رہا ہے گھر میں. لوگوں کو چھت نصیب نہیں. یہ نہیں ہے گرمیاں کرو نکل دے نہیں آلے. آفس پہنچے تو 2 گھنٹے بعد پہلے اے سی چل رہے ہیں, کوئی شرم ہے. ایک عجیب طرح کا ماحول ہے, عجیب و غریب طرح کا. یہ مجھے آج تک جی او آر کی لاجک نہیں سمجھ آئی. میری سمجھ سے باہر. رکھو ان کو اپارٹمنٹس میں. اوقات ہیں, ایک گاڑی, ایک چھوٹی دے دو بچوں کے لیے بال. لیکن نہیں, یہاں توبہ ہے. دن دیالے بتا, پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا 2-3 بار یہ خبریں چھپی ہیں کہ پتہ نہیں ان کی جائیدادوں کے گوشوارے آئیں گے اور فلانا آئے گا, ٹمکانا آئے گا. پتا نہیں کدھر گیا سارا کچھ, مجھے نہیں پتا. حسن صاحب, گرین ٹاؤن لاہور میں خاکروب جانوروں کو زہر دے کر ان کا گوشت ہوٹلوں کو بیچ دیتا تھا. خاکروب کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے, جبکہ فوڈ اتھارٹی کو متعلقہ ہوٹلوں کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت کر دی گئی. کتنے ہدایتاں جاری کرو گے؟ آبے دعوی ہی بگڑے ہے. سبحان اللہ, جانوروں کو زہر دے کے مار کے ان کا گوشت. بھائی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ سفلے سے جو اٹھ کے نا ہمیں عوام کو بھی مکھن لگا, ان کو بھی مکھن لگا, یہ خوش آمدی جائے ہے نا. یہ عوام نے بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ کی واقعی کمی نہیں. یعنی الٹا لٹک جائے ایک ذہین آدمی ایول پلان کرنے کے لیے.
اللہ کی قسم یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جانوروں کو، زندہ جانوروں کو زہر دے کے مارو اور پھر ان کا زہریلا گوشت ہم وطنوں کو کھلاؤ. اللہ معافی. جانور ذبح کرتے وقت حضور کا حکم تھا تیز چھری، کم سے کم اس کو تکلیف ہو، یہ وہ، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے کو اب یہ اسلامی بھی ہے، جمہوریہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے. اچھا شروع ہوئے تھے ٹھنڈی مرغی سے، مردہ جانور، کھوتے، گھوڑے، کتے، خرگوش یا پتہ نہیں یہ ہوئی چیزاں بکتی رہی ہیں، ہوں بھی بک رہی ہوں گی، لیکن زہریلے گوشت کا جواب نہیں، اور وہ بھی خود زہر دے کے زندہ کو مارنا. اور پھر سبحان اللہ، ٹیلنٹ میں کمی نہیں ہے، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اللہ کرے یہ ٹیلنٹ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. ہم سب مل کے اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام روشن کریں، اس کا مقام مزید بلند کریں. یعنی کچھ جرائم، کچھ گندگیاں، کچھ غلاستیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے یار، بندہ جہاں ہوگا وہاں جرم بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو شیطان کو بھی اکر نہ کرے. اور ہیں زن زر زمین، یہ 3-4 کمزوریاں جو ہیں انسان کی سمجھ آتی ہیں. اس حد تک چلے جانا. اب فوڈ اتھارٹی کو متعلقہ ہوٹلوں کے بارے میں تو کر کی رہی ہیں بھائی. اچھا چلو میں اس حد تک نہیں جاتا، اوکے. محکموں میں ہمارے اللہ معاف کرے کو اولیاء تو نہیں بیٹھے ہوتے کہ ان کو خواب تو نہیں آتے. ہو رہا ہے اسی لیے ہے کہ بھئی یہ روکنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہر چیز دن دگنی رات. نیکسٹ، میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ نے حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، ہمیں ماننا چاہیے ٹیکس اور انرجی کی قیمت زیادہ ہے. چلو سبحان اللہ بھائی، جملہ بول دیا، بات آگے ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا لیکن یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی ہمیں ہلکی پھلکی سی ڈنڈی مار گئے، یا میرا خیال ہے ہاتھ میں تھوڑی سی لرزش آ گئی ہوگی. کچھ نہیں، کچھ سے کچھ زیادہ کمپنیاں پاکستان چھوڑ رہی ہیں. لیکن کیا کریں، یہاں تو پاکستانی بھی دھڑا دھڑ ملک چھوڑ رہے ہیں اور باقیوں کا بس نہیں چل رہا. اور ایک بات یاد رکھنا، میری زندگی کا سب سے اذیتناک فیز وہ تھا جب میں نے 29 سال کی عمر میں گھر بنایا. کیسے؟ ضیاء الحق کی رجیم میں جیلیں شیلیں، ملک چھوڑنا پڑا. یاد رکھو میں نے اس وقت قسم کھائی، پھر کفارہ ادا کیا کہ میں ساری زندگی قلم پہ کاغذ پہ تھوکوں گا بھی نہیں کبھی. اچھا دمام ایئرپورٹ، افضل، جمشید، سارے ہم بھی ٹوگیدر. حفیظ خان واز آلریڈی اسٹیبلش، سابق پریزیڈنٹ پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین، آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تو ملک کا ٹھیکہ لے ہے، چل. دمام ایئرپورٹ تک جاتے جاتے، وہاں کچھ ٹرانزٹ میں تھے ہم کچھ دیر کے لیے، ریاض جانا تھا. یقین کرو مجھے لگا کہ میں ایک لاوارث، بالکل خوشحالی میرا انتظار کر رہی تھی. میں نے لکھا وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا. ابھی زندہ ہوں لیکن جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا. دمام ایئرپورٹ. افضل نے مجھے کہا تو قسم کھاتی سی. میں کہا یار کفارہ میرا بس نہیں. وہاں تمام ایئرپورٹ میں، اور پھر جتنا وقت میں نے وہاں گزارا، حالانکہ میں سال میں 3 بار پاکستان آتا تھا. آئی واز ایکسٹریملی پریولیجڈ. اور اس عمر میں نے ماڈل ٹاؤن میں گھر بنایا. اس سے بڑی سزا کوئی نہیں، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. ویسٹ کے بارے میں نے ایک بار لکھا تھا کہ مجھے آج تک کوئی پاکستانی وہاں ایسا نہیں ملا
جسے دیکھ کے مجھے یہ نہ لگا ہو کہ یہ ادھورا ہے. مجھے لگتا تھا اس کا کان غائب ہے, کسی کی آنکھ غائب ہے. خوشحال, متمول, ریلیکسڈ, بٹ there was something missing. جسے اپنی دھرتی, اپنا وطن چھوڑنا پڑے, یاد رکھو اس جیسا مظلوم کوئی نہیں. حضور مکہ کو یاد کیا کرتے تھے جب مدینہ ہجرت کی. یہ اتنا بڑا دکھ ہے, اور پاکستان میں دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کا بس ہی نہیں چلتا. ایک قوالی کر دے, شعریے. تو بیسیکلی وزیر خزانہ نے جو بات کی ہے وہ سچی کی ہے, اور ان بے شمار لوگوں کے تھوبڑے ان کے منہ بند کر دیے ہیں جو خوشحالی کی قوالی نہیں جن کی روکتی. ٹھیک بات کی ہے, سچ بولا ہے, بس امپروو اس نے ہونا نہیں. وجوہات کا بھی اندازہ ہے ہمیں, لیکن یاد رکھنا ان کی بد دعائیں پاکستانی وہاں خوشحال ترین بھی ہو باہر, پاکستان نہیں بھولتا. اور یہ نارمل بات ہے. ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا, ہم کہتے ہیں مادر وطن. یہ انسان کی نفسیات ہے. گورا کہتا ہے مدر لینڈ. یہ ہم نے مل جل کے بنائے ہوئے ہیں آپس میں. نہیں, انسان جس مٹی کی پیداوار, جس مٹی کا وہ درخت ہوتا ہے, وہی کنفرٹیبل محسوس کرتا ہے. اس سے بڑا عذاب اور اس کی لعنت ان پہ جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کون چھوڑتا ہے اپنا ملک؟ خدا کی قسم میں اب تک سوچتا ہوں یار, میرا دل ڈوبنے لگتا ہے. چلو